والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. میں شکر گزار ہوں، مشکور ہوں اپنے استاد قاری طہران رضوی، اپنے والدین اور یہاں بیٹھے علماء دین اور میرے مسلمان بھائی اور بہنوں کا کہ مجھے اس ناچیز کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب لوگ حکومت ہند سے اپنا حق لینے یعنی آرکشن کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہو تو کوہرام مچا دو. برادران اسلام، ہم سب لوگ مذہب اسلام کی شیدا ہے، مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں اور مذہب اسلام ہم کو ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ہم اپنی جان اور اسلام دونوں میں ترجیح زیادہ اسلام کو دیتے ہیں کیونکہ مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. برادران اسلام، ہم کو متحد رہنے، یکجا رہنے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے، آپس میں محبت خلوص کے ساتھ رہنے کا درس اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ المسلم اخو المسلمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. بس اسی حدیث کے تحت مسلمانوں یکجا ہو جاؤ، اتحاد والے ہو جاؤ، کیونکہ متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. برادران اسلام، ہم کو یکجا ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے کیونکہ ہمیں اپنے حق کو یعنی ریزرویشن کو حکومت ہند سے لینا ہے اور متحد ہو کر یہ بتانا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن شریعت میں مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے. تم نے ہم پر گجرات میں ظلم کی انتہا کر دی، ہم خاموش رہے. تم نے ہمیں ممبئی مالیگاؤں کے فسادات میں مارا، ہم خاموش رہے. بم دھماکہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے گرفتاری کے لیے اریسٹ وارنٹ فقط ہمارے نوجوانوں کے لیے انہیں پر یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں، زبردستی لگائی جاتی ہے اور ان کی پیشانیوں پر آتنکوادی، دہشت گردی، دیش دروہی، ملزم جیسے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. کتنے مسلم نوجوانوں کو بے گناہی کا ثبوت ملنے کے باوجود بھی انہیں جیل سے رہائی نہیں دی جاتی اور ان کی تمام عمر جیلوں میں کٹ جاتی ہے. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا سیکولر ملک ہے؟ پھر بھی ہم خاموش رہے. آزادی کے 70 سالوں بعد بھی ہم اپنے ہی وطن میں بے یار و مددگار، ماتھے پر دہشت گردی کا کلنک لیے پھرتے ہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لیے نوکریاں تلاش کرتے ہیں. حکومت ہند نے ہمیں 5% آرکشن دے کر چھین لیا. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ داڑھی، ٹوپی، جبے میں تمہیں صرف مسلمان ہی آتنکوادی نظر آتے ہیں. کہیں طلاق پر پابندی، کہیں برقعے پر پابندی، کہیں اذان پر پابندی، کہیں بیل کے قربانی پر پابندی، کہیں کھانے پینے پر پابندی لگا کر ہمیں مجبور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سیلاب تعصب تجھے بننے نہیں دیں گے، سیلاب تعصب تجھے بننے نہیں دیں گے. ظلمت کا ستم قوم کو سہنے نہیں دیں گے، ظلمت کا ستم قوم کو سہنے نہیں دیں گے. قانون شریعت سے جو کھلواڑ کرے گا، قانون شریعت سے جو کھلواڑ کرے گا، ہم اس کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیں گے، ہم اس کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیں گے. کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو مرتبہ نہیں دیا جاتا؟ کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو مرتبہ نہیں دیا جاتا؟ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اسلام کے علاوہ ایسا کوئی مذہب نہیں جس میں عورتوں کو اتنا بڑا مرتبہ ملا. اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت بہت خراب تھی. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی اور جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ دفن کیا جاتا تھا. لیکن جب ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر آئے تو یہ ساری بری رسمیں ختم ہو گئی اور اسلام میں عورتوں کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اس سے بڑا کون سا مرتبہ ہے. لیکن آج شریعت میں مداخلت، قانون خدا یعنی قانون مصطفیٰ
خون شریعت کا، اب ہونے نہیں دیں گے ہم خون شریعت کا، ہے نقش تخیل پہ مضمون شریعت کا، ہے نقش تخیل پہ مضمون شریعت کا، ہر شہر سے آتی ہے آواز یہی گوہر، ہر شہر سے آتی ہے آواز یہی گوہر، بدلا ہے نہ بدلے گا قانون شریعت کا، بدلا ہے نہ بدلے گا قانون شریعت کا۔ ہمیں پڑھائی کرنے کے لیے اور نوکریوں کے لیے آرکشن بے حد ضروری ہے۔ رگھوناتھ مشرا کمیشن، سنچر کمیشن اور محمود الرحمان کمیشن کی یہ سفارش ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا تعلیمی، سیاسی، سماجی سطح پر بہت برا حال ہے، اس لیے مسلمانوں کو آرکشن دینا بے حد ضروری ہے۔ اے چار والے کان کھول کے سن لیں، یہ صرف میری آواز نہیں بلکہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے کہ اگر ہماری مانگیں پوری نہ ہوئی تو ہمیں گلے سے دلی بھی جانا پڑے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مذہب کے سامنے کسی کے حکم کی تعمیل کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اٹھے جو آواز وہ آواز مٹا دیتے ہیں، اٹھے جو آواز وہ آواز مٹا دیتے ہیں، حائل ہو کوئی دیوار وہ دیوار گرا دیتے ہیں، حائل ہو کوئی دیوار وہ دیوار گرا دیتے ہیں۔ ہم سے جو الجھے جہاں میں کوئی تہران، ہم سے جو الجھے جہاں میں کوئی تہران، ہم وہ پاگل ہیں جو سرکار گرا دیتے ہیں۔ ہم امن و امان والی قوم ہیں، محبت کو پسند کرنے والی قوم ہیں، محبت کو بانٹنے والی قوم ہیں۔ مسلمانوں